جاتی ہے اور اس کی نافرمانی اور دوری سے دنیا کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اور پھر زیانکار لوگوں کی نشاندہی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات توڑنے والے زیانکار ہیں، اور وہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے استہزاء کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والے جنت میں بطور مہمان کے ہوں گے، یعنی مہمان جیسی عزت ہوگی، قیام دائمی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی غیر محدود حمد و ثنا کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم کی تلاوت ہوگی جس میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے جن لوگوں کے خیالات فاسد ہیں ان کی اصلاح کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرنا، اس لیے کہ دونوں کی ولادت خلاف معمول ہوئی ہے۔ اس کے ضمن میں یہ بھی بیان ہوا کہ خلاف معمول پیدا ہونے سے انسان خدا نہیں بن جاتا، جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کوئی بھی خدا نہیں مانتا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے کس طرح بن سکتے ہیں؟ رکوع نمبر 1 میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے جو معتاد قانون کے خلاف ہوئی، جن کے بارے ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی جو قبول بھی ہوئی۔ حضرت زکریا اپنے بڑھاپے اور اہل خانہ کے بانجھ پن کی وجہ سے متحیر ہو کر اس کی علامت طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 3 دن تک بات نہیں کر سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی اور قوت فیصلہ بھی عطا فرمائی، نیز وہ رحم دل، پاکیزہ مزاج اور پرہیزگار تھے۔ رکوع 2 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کی تعلیم کا خلاصہ بیان ہوا۔ ولادت کا قصہ یوں ہوا کہ حضرت مریم اپنے مکان کے شرقی حصہ میں گئیں، گھر والوں سے پردہ اختیار کیا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ان پر انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔ پاک دامنی کے نتیجہ میں انہوں نے اللہ کی پناہ طلب کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آیا، جو بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں تشریف لائے۔ اس پر قوم نے طنز کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی، جس سے انہوں نے اپنی بریت اور منصب نبوت پر فائز ہونا بیان فرمایا۔ رکوع نمبر 3 میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیگر بعض پیغمبروں کی مختصر خصوصیات بیان فرمائیں، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان نبوت اور توحید میں عظیمت، نیز اپنے والد کو دعوت توحید دینا بیان ہوا، جس پر باپ نے سختی سے جواب دیا تو ابراہیم علیہ السلام بخشش طلب کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے کنارہ کشی اختیار کر جاتے ہیں۔ پھر ان کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے گئے۔ رکوع 4 میں دیگر بعض انبیاء کرام کی خصوصیات بیان ہوئیں، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام رسالت، ہارون علیہ السلام کی نبوت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیم رسالت اور حضرت ادریس علیہ السلام کی رفعت مکانی بیان ہوئی، جس کے ساتھ ان حضرات کی عبدیت اور اپنی توحید بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ رکوع نمبر 5 میں بیان فرمایا کہ عقیدہ آخرت سے انکار کے نتیجہ میں انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، نیز انسان اپنی ولادت پر غور کرے تو حقیقت توحید اور مجازات اعمال کا یقین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قیامت کے وقوع اور جزائے اعمال کو بیان فرمایا کہ مومن نجات پا لیں گے اور کفار گھٹنوں کے بل جہنم میں گریں گے۔ رکوع نمبر 6 میں انجام کا ذکر کیا گیا کہ پرہیزگار مہمان بنا کر اللہ کے پاس جمع کیے جائیں گے اور گناہگار اور کفار جہنم میں جھونکے جائیں گے، اور پھر توحید کا بھی بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ پڑھی جائے گی، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 135 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ اس صورت میں توحید کی دعوت دی گئی۔ رکوع نمبر 1 کا خلاصہ یہ ہے کہ رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے اصول بھیجے جائیں، لیکن مستفید صرف فطرت سلیمہ والے ہوں گے۔ چنانچہ قرآن کریم کا نزول اسی مقصد کے لیے ہوا۔ اس زمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مخالفین قرآن کے لیے تذکیر بایام اللہ کے طور پر بیان ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی بیان ہوئے۔ رکوع نمبر 2 میں حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی سفارش کا ذکر ہے، نیز موسیٰ علیہ السلام کے احسانات بھی ذکر فرمائے گئے۔ اس کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے حالات بھی بیان فرمائے گئے۔ رکوع نمبر 3 میں ان لوگوں کا بیان ہے جو فطرت سلیمہ کے مسخ ہونے کی وجہ سے حق تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، نیز سلیم الفطرت لوگوں کا سر تسلیم خم کرنا بھی بیان فرمایا۔ اسی ضمن میں موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ بھی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے اور جادوگروں نے بھی ایمان قبول کر لیا، جس پر فرعون چڑھ کر کہنے لگا کہ میری اجازت کے بغیر تم کیوں ایمان لے آئے؟
معلوم ہوا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی سازش میں شامل تھے، اب تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ اس پر ان 9 مسلم جادوگروں نے ایمان پر استقامت کا اظہار کیا۔ چوتھے اور 5ویں رکوع میں حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے۔ چھٹے رکوع میں بیان فرمایا کہ حق بات پر اعتراض کرنے والے قیامت کے دن شفاعت سے محروم رہیں گے۔ منکرین قیامت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کے دن ان پہاڑوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ ان کو اللہ تعالیٰ اڑا دیں گے اور بالکل ہموار چٹیل میدان بنا دیں گے۔ لوگوں کو قبروں سے اٹھا کر میدان حشر میں جمع کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کے لیے کسی کو لب کشائی کی جسارت نہ ہوگی۔ سب لوگ عاجز ہوں گے اور ظالم لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ 7ویں رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش کا واقعہ پھر سے بیان فرمایا۔ رکوع نمبر 8 میں فرمایا کہ آل دنیا کو جو ساز و سامان ملا ہے آپ اپنی نگاہیں اس پر نہ ڈالیں، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے جو ان کے لیے ذریعہ آزمائش ہے۔ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر رزق ہے۔ آپ اپنے آل و عیال کو یاد الہی کی رغبت دلائیں، ان کے رزق کی فکر نہ کریں، اس کے ہم ضامن ہیں، اچھا انجام پرہیزگار لوگوں کا ہی ہوگا۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر مخالفین نہیں مانتے تو ان سے کہہ دیں کہ انتظار کریں، ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ راہ راست پر کون ہے اور ہدایت پر کون ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دیں، آمین۔